اور میں نے بتایا کہ یہ پہلا جو ہے انتظامی امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تو قانونی قصاص یہ پہلا انتظامی امر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر انتظامیات قائم نہیں رہتا ہے۔ تو پہلا انتظامی امر جو قانون قصاص، جو تحفظ جان کے لیے، جانوں کے تحفظ کے لیے قانون قصاص قائم کیا گیا، اور اس کے لیے بتا دیا کہ آزاد کے بدلے میں اگر کسی آزاد آدمی نے آزاد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہ ایک آزاد قتل کیا جائے گا، کسی غلام نے غلام کو قتل کیا اس کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا، کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا اس کے بدلے میں وہ عورت قتل کی جائے گی۔ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بیان کی؟ اس کا شان نزول اصل میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ظاہر ہے کہ اس وقت بھی طبقات بندی تھی، بعض جو خاندان، بعض قبائل اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے تھے، بعض کو وہ کمبی اور کمین سمجھتے تھے، تو لہذا ان جو مضبوط قبائل تھے اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے، انہوں نے اپنا یہ دستور عمل بنا رکھا تھا کہ اگر ان کا ایک آدمی آزاد آدمی قتل ہو جاتا کسی کمین قسم کے قبیلے سے، ان کے درجے سے کم درجے والے قبیلے سے قتل ہو جاتا، تو اپنے ایک آزاد آدمی کے بدلے میں وہ ان کے 2 آزاد آدمی قتل کرتے تھے۔ اگر ان کا غلام قتل ہو جاتا، ایک غلام قتل ہوتا، تو وہ اس کے بدلے میں ان کے 2 غلام قتل کرتے، اور یہ کہتے بھلے ہی ایک غلام ہے لیکن ہمارا غلام ہے، لہذا ہماری نسبت سے اس کا مقام زیادہ، لہذا تمہارے 2 غلام قتل ہوں گے۔ اگر ان کی عورت قتل ہو جاتی، اس کے بدلے میں ان کی 2 عورتیں قتل کرتے کہ بھلے یہ ہماری عورت ہے ایک، لیکن اس کا مقام اتنا ہے کہ تمہاری 2 عورتیں قتل ہوں گی۔ چونکہ یہ ظاہر سری ظلم تھا کہ ایک کے بدلے میں 2 قتل کیے جا رہے ہیں، اب جس قاتل نے قتل کیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ایک اور معصوم کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ عدل کر رہے ہیں اور دوسری سری ظلم کر رہے ہیں، تو عدل اور ظلم تو جمع نہیں ہوتے۔ یعنی آپ نے ایک مقتول کے بدلے میں جو قاتل کو قتل کیا وہ تو عدل ہو گیا، ٹھیک ہے، برابر سرابر ہوا، لیکن آپ ایک ایکسٹرا دوسرا آدمی جو ان کا قتل کر رہے ہیں، اسی کا بھائی بند قتل کر رہے ہیں، اسے قبیلے کا دوسرا کو آزاد آدمی قتل کر رہے ہیں، تو یہ سری ظلم ہو گیا۔ تو سری عدل اور سری ظلم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا قرآن کریم نے یہ آیات نازل فرما دی کہ نہیں، الحر بالحر، ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزادی قتل ہوگا۔ یہ طبقات کی جو حیثیتوں کی، جو سٹیٹس کی جو ہے اونچائی اور نچائی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ایک جان ہے۔ جو کمین جس کو تم سمجھتے ہو اس کی بھی تو ایک جان ہے، جیسے اس کی جان ہے ویسے اس کی جان ہے، جیسے اس کے جان کے بقا کے لیے جو اسباب چاہیے ہوتے وہ اس کی جان کے اسباب کے چاہیے، وہ کھانا پینا سونا جاگنا، یہ کھانا پینا سونا جاگنا اس کا ہے، ریکوائرمنٹس دونوں برابر ہیں، تو پھر آپ کس بنیاد پر یہ وہ تفاوت کر رہے ہیں؟ لہذا اسلام نے کہا الحر بالحر، ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزاد قتل ہوگا، اور العبد بالعبدی، ایک غلام کے بدلے میں ایک غلام قتل ہوگا۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارا غلام تھا لہذا ہم تمہارے 2 غلام قتل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا الانثى بالانثى، ایک عورت کے بدلے میں ایک عورت قتل ہوگی۔ یہ قانون جو قرآن کریم نے نازل کر دیا کہ قانون قصاص اس کے مطابق ہو گیا۔ اور اگر فرمایا فمن عفی لہ، پر جس کو معاف کر دیا گیا، ظاہر ہے کہ آپ جانتے کہ جب جان بوجھ کا قتل عمد وارد ہو گیا اور قتل عمد میں کسی کو قتل کر دیا گیا، اب اس قاتل پر یا تو قصاص ہے، قصاصاً قتل کر دیا جائے، یا یہ کہ مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیں۔ کہا کہ چلو ہم جب معاف کرتے ہیں تو جب اس کی جان کو معاف کر دیا جائے تو پھر اس پر دیت آتی ہے۔ اب یہ کہ قاتل دیت ادا کرے گا، دیت کتنی ہے؟ ایک آدمی کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے، اس زمانے جاری میں 100 اونٹ مقرر کیے گئے تھے، لہذا ایک آدمی کی دیت جو 100 اونٹ دیے جائے گی، اور اگر دینار میں ہو تو 1000 دینار دیے جائیں گے، اور اگر دراہم میں ہو، چاندی کے دراہم، تو 10,000 دراہم دیے جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ دیت مقرر ہو گئی، اس دیت کے مطابق اس نے دیت اوکے کر دی کہ قاتل کو ہم نے معاف کیا، یہ اس کے بدلے میں دیت دے دے۔ اب دیت کا جب فیصلہ ہو گیا تو اسلام نے ایک اور انتظامی تشریح اس میں کر دی، فرمایا کہ اب طریقہ یہ ہے کہ اب یہ جو مقتول کے وارث ہیں یہ اچھے طریقے سے ان کا پیچھا کریں، مناسب انداز سے اب اپنی دیت کو وصول کرنے کے لیے ان کو فالو اپ کریں۔ اب فالو اپ میں ایسا نہیں کرے کہ وہ قاتل کو اتنا ستائیں، تنگ کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو ایذا دیں، ایسا نہیں، بلکہ فتباع بمعروف، اچھے طریقے سے ان کا پیچھا کرے، فالو اپ
آج کی زبان کہتے ہیں فالو اپ کریں، اچھے طریقے سے فالو اپ کریں، جو وہ وقت دے، جو موقع دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، ہاں اس کو ٹائم دیں، اچھے طریقے سے اس کا پیچھا کریں، اس کو تنگ نہ کریں، اس کو ستائیں نہیں۔ اور اسی طریقے سے خود قاتل کو بھی بتا دیا کہ تو اداؤن الیہ بھی احسان، کہ تم بھی جو ہے بہت خوبصورتی ہے اس کو ادا کر دو، اب ٹال مٹول نہ کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو آپ کی جان کو معاف کر دیا گیا، اب آپ دیے دینے کے اندر بھی جو بخل کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، وقت پہ پیسے ادا نہیں کر رہے ہیں، اور مقتول کے ورثہ پریشان ہیں۔ تو دونوں کو یہ نصیحت کر دی یہاں قرآن کریم نے کہ بھی آپ اچھے طریقے سے فالو اپ کرو کہ اس کو کسی ایذا اور تکلیف میں نہ ڈالو، اور قاتل کو جو ہے نصیحت کر دی کہ تم بھی جو ہے وقت پر جو ہے وہ اس کی رقم ادا کر دو دیت کی، اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تجھے تیری جو ہے جان بچا دی اور انہوں نے تجھے معاف کر دیا، اب یہ رقم تو دے دو، اب اس میں کوئی ٹال مٹول نہ کرو، یہ بتایا۔ اور ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس میں اب کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعدی نہیں ہونی چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زیادتی اس معنی میں کہ ہوتا یہ تھا کہ بس اوقات یہ کیا کرتے تھے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیا بظاہر، اور معاف کر کے دیت لے لی، گویا کہ 100 اونٹ بھی لے لیے، اور 100 اونٹ لینے کے بعد موقع دیکھ کے قاتل کو قتل بھی کر دیا، تو گویا کہ قتل بھی کر دیا اور دیت بھی لے لی۔ تو ادھر تو بظاہر جو ہے پنچایت میں بیٹھ کے، جرگے میں بیٹھ کے جی ہم نے معاف کیا اور ہمیں دیت دے دی جائے، 100 اونٹ مل گئے، یا 1000 دینار مل گئے، یا 10,000 درہم مل گئے، اور اس کے بعد موقع دیکھ کے جو اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وعید بیان کی ہے، اس کے لیے وعید بیان کی ہے۔ اور یا یہ کہ وہ قاتل جس کے اوپر دیت آتی ہے، اب اسے اپنی جان بھی بچا لی، اب دیت بھی ادا نہیں کرتا، اب یہ وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اب مقتول کے ورثہ بیچارے پریشان بے حال پھر رہے سرگرداں، اور ان کو دیت دیتا نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی جان بھی بچائی اور معافی بھی کروا لی اور پیسے بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ تعدی اور ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ زیادتی ہوئی تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کر دیا